درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. عزیزان گرامی سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، کل آپ کی خدمت میں امام زمانہ کے موضوع سے متعلق وظائف منتظران کو کہ جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے چند معروضات پیش کیے تھے، اور یقیناً جو کل چہرے موجود نہیں تھے آج کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں. کل پہلی مجلس تھی، آج دوسری مجلس ہے، تو دو مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا تھا وظائف منتظران امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کہ زمان غیبت میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہمارے وظائف کیا کیا ہیں. تو کل ہم نے عرض کیا تھا سب سے بہترین وظیفہ ایک منتظر کا جو امام کا انتظار کر رہا ہے وہ ہے تجدید عہد کرنا. یعنی کیا مقصد؟ یعنی اپنے عہد و پیمان کو تازہ کرنا کہ مولا جو آپ سے ہم نے عہد و پیمان باندھا تھا عالم ذر میں، عالم میثاق میں، عہد معہود میں، کہ جب ارواح کی حقیقتوں کو خدا نے جمع کر کے عہد لیا تھا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہاں پر ہم نے خدا کی ربوبیت کا بھی اقرار کیا تھا، علی کی ولایت کا بھی اقرار کیا تھا، اور رسول کے رسالت کا بھی اقرار کیا تھا. تو ظاہر ہے آج کل کے دور میں جو ولی خدا ہے وہ امام زمانہ کی ذات ہے.
تو آج کل کے دور میں بھی، اس زمانے غیبت میں بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایک منتظر کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اپنے عہد کو تازہ کرنا۔ اور کل ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ عہد کو تازہ کرنا، اس کے چند مصادیق ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ذیل میں آ سکتی ہیں۔ کن کن طریقوں سے اپنے عہد کو انسان وفا کر سکتا ہے، اپنے عہد کو نبھا سکتا ہے، اپنے میثاق کو نبھا سکتا ہے۔ تو ہم نے کل پہلی چیز عرض کی تھی کہ اس میں سے ایک مصداق اپنے عہد کو نبھانے کا، امام عصر کی یاد اپنے دل میں رکھنا، یعنی امام زمانہ کی یاد آپ کے دل میں رہنی چاہیے، کیونکہ زمانے غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک منتظر کا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے امام کو گاہ بگاہ، ہر مقام پر، ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے امام کو یاد کرے، امام کی یاد اپنے دل میں رکھے، تب ہی آپ اپنے عہد کو نبھا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ آیت میں بھی ہم نے بیان کیا کہ اس آیت میں بھی ان لوگوں کا خدا تذکرہ کر رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر کے دکھایا۔ بعض لوگ، اس آیت کے مطابق بعض افراد وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا، سچے ثابت ہوئے، اور بعض ابھی انتظار کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایک چٹان کی مانند ہیں، اپنے عہد کو پورا کر کے دکھاتے ہیں، جو عہد خدا سے کیا ہے، جو عہد اپنے امام کے ساتھ کیا ہے، جو امام علی کے ساتھ کیا، یا آج کل کے دور میں جو عہد ہمارا ہے امام زمانہ کے ساتھ، اس پر پابند رہتے ہیں۔ ایک منتظر ایسا ہونا چاہیے، اس آیت میں بیان کیا۔ بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں، لوگ موجود ہیں، واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عہد کو نبھایا، یعنی جو ولایت کا عہد باندھا تھا اپنے مولا اور آقا کے ساتھ، انہوں نے کر کے دکھایا۔ سب سے بڑی مثال جناب حجر ابن عدی کی، یا حجر ابن عدی، دونوں طریقے سے ملتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں، انہوں نے مولا کے ساتھ عہد کیا تھا، اور جب مولا کی، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت نزدیک تھی تو مولا کی خدمت میں آئے تھے۔ مولا بستر پر ہیں، شہادت ہے، نزدیک ہے۔ اب جب یہ مولا کی خدمت میں پہنچے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حجر آئے ہیں، مولا نے پوچھا بیٹا حسن کون آیا ہے؟ جواب ملا کہ حجر ابن عدی تشریف لائے ہیں۔ مولا نے اپنے سرہانے حجر کو جگہ دی، اور یہاں پر چند باتیں ہوئی ہیں مولا کے درمیان اور جناب حجر ابن عدی کے درمیان۔ کیا باتیں ہوئی؟ میرے مولا کہہ رہے ہیں، دیکھیے ولایت پر پابند رہنا، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آج کل کے دور میں بھی ہمیں ولایت پر پابند رہنا چاہیے۔ امام زمانہ کی ولایت کو سمجھنا چاہیے کہ ولی خدا کون ہوا کرتا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ حجر آئے، کہا کہ حجر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جی مولا فرمائیے۔ کہا کہ سوال یہ ہے، ذرا یہ تو بتاؤ، تم ہماری محبت دل میں رکھتے ہو، ہماری ولایت دل میں رکھتے ہو، کبھی ایسا موقع تم پر آ جائے کہ دشمن سامنے کھڑا ہو اور تم سے یہ کہے کہ اپنے مولا علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہو، تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ جناب حجر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، رونے لگے، روتے روتے کہتے ہیں مولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب آپ سے ولایت کا عہد کیا ہے تو اس عہد پر پابند رہوں گا۔ اس کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ اپنی زبان سے حجر نے جاری کیا، ولایت کو سمجھا دیا حجر نے۔ یہ جو عہد آپ نے باندھا ہے، یہ جو عہد کیا اپنے مولا کے ساتھ، ولایت کا، امامت کا عہد ہے، اس کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ مولا کے سامنے کہتے ہیں مولا اگر مجھے مارا جائے، مار کے زندہ کیا جائے، پھر جلایا جائے، اور اگر پھر بھی مجھ سے کہا جائے کہ علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہو تو میں راضی نہیں ہوں گا آپ کو برا بھلا کہنے پر۔ یہ جناب حجر ابن عدی نے سمجھا دیا۔ ایک یہ پافشاری ولایت کے اوپر کس طریقے سے پافشاری کرتے ہیں، ولایت کی پاسداری ہمیں حجر نے بتا دی۔ ایک یہ مثال، جناب میثم تمار، بہت معروف شخصیت، کیا ہوا تھا؟ اچھا اس سے پہلے ایک آخری بات اور جناب حجر کے حوالے سے، دشمن کے سامنے جب آئے ہیں، معاویہ کے سامنے، امیر شام کے سامنے آئے، اب علی کی محبت میں ان کو مارنے والا ہے، یہ سزا دینے والا ہے، کچھ اور افراد بھی ساتھ ہیں حجر کے۔ ایک موقع وہ آیا
کہ جلاد کو حکم ملا کہ جاؤ حجر کے پہلے حجر کو قتل کرو، اس کے بعد جو ان کے 7 افراد ہیں، ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، ان تمام لوگوں کو قتل کر دینا۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا جناب حجر ابن عدی کو قتل کرنے کے لیے، جناب حجر ابن عدی نے کہا پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، اس کے بعد مجھے قتل کرنا۔ اب جب یہ دشمن نے دیکھا، کہا کہ حجر شہادت سے ڈر گئے، تم تو علی کی بڑی محبت رکھتے ہو، تم نے بڑا ولایت کا دم بھرا ہوا ہے۔ حجر نے ایک جملہ اپنی زبان سے جاری کیا، دیکھیے عہد پر پابند ہیں جو علی ابن ابی طالب سے عہد کیا ہے حجر ابن عدی نے۔ کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے نہیں ڈر رہا، میرا ڈرنا اور میرا خوف اس وجہ سے ہے اگر تو نے پہلے مجھے قتل کر دیا تو شاید میرا بیٹا ولایت سے ہٹ جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے سامنے میرا بیٹا قتل ہو، اس کے بعد میں قتل ہوں، تاکہ ثابت ہو جائے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرے دل میں ہے۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں پہلے میرے بیٹے کو تم قتل کرو۔ یہاں پر دلیل پیش کی ہے جناب حجر نے کہ کس طریقے سے عہد پر پابند رہا جاتا ہے، کس طریقے سے ولایت کو اپنے دل میں رکھا جاتا ہے۔ جناب میثم تمار، کیا نہ کیا گیا میثم تمار کے ساتھ، لیکن فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرتے جا رہے ہیں۔ مولا نے کہا تھا میثم تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا، دشمن کو پتا تھا، کہا کہ میں تیرے مولا کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤں گا، لیکن میثم نے کہا کہ جو میرا مولا کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب کہہ رہا ہے، کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا۔ اور یہی ہوا، فضائل پڑھتے گئے، آخر وہ موقع آیا کہ علی کی محبت میں میثم کو شہید کر دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ چل رہی تھی کہ اپنے عہد پر پابند رہنا چاہیے، امام وقت کی یاد کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے، ہر لمحہ ہر وقت ہمارا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ امام وقت کو یاد کریں۔ سوال ہوتا ہے کیسے یاد کریں، طریقہ کیا ہے؟ روایت ملتی ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں وَالرَّابِطُ إِمَامَكُمُ الْمُنْتَظَرُ، اپنے وقت کے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رابطے میں رہو۔ 5ویں امام بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ سوال پھر ذہن میں آتا ہے کہ امام سے رابطے میں کیسے رہا جاتا ہے، کیسے رابطے میں رہیں؟ طریقہ کیا اس کا؟ امام تو غائب ہے، ہم امام کو دیکھ نہیں رہے، تو کیسے امام سے رابطے میں رہیں گے؟ یہ جو امام فرما رہے ہیں وَالرَّابِطُ إِمَامَكُمُ الْمُنْتَظَرُ، اپنے امام منتظر کے ساتھ رابطے میں رہو۔ تو سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے، تو عزیزان گرامی لازمی نہیں ہے کہ رابطہ اس وقت ہی ممکن ہو کہ جب آپ فزیکلی ایک دوسرے کے سامنے موجود ہوں۔ یہ امام باقر بیان کر رہے ہیں، امام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رابطے کی مختلف اقسام ہوا کرتی ہیں، مختلف طریقوں سے امام وقت سے آپ رابطے میں آ سکتے ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ کیسے رابطے میں آئے؟ امام کی یاد اپنے دل میں لے کر آ جائیے، یہ خود رابطے میں ہے، امام سے باتیں کیجئے۔ وقت کا امام حاضر و ناظر آپ کو دیکھ رہا ہے، امام حی ہے، امام زندہ موجود ہے، ولی خدا جس کی وجہ سے کائنات رکی ہوئی ہے، آسمان جس کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو یقین کیجئے یہ آسمان زمین پر آ جائے گا۔ اس کا مقصد ہے حجت خدا زندہ ہے، تو زندہ سے جب آپ بات کریں گے، روایت کہتی ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں امام آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام کی توجہ آپ کے اوپر رہتی ہے۔ تو امام سے رابطے میں رہیے، اپنے دل میں یاد کو رکھیے، امام سے باتیں کیجئے۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتا چلا جاؤں تاکہ واضح ہو جائے بات، کہ امام کی یاد آپ کے دل میں رہے گی، گویا ایسا ہے کہ آپ امام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، امام کے ساتھ رہ رہے ہیں، گو کہ امام غائب ہیں، لیکن جب یاد امام کی آپ کے دل میں آ جائے گی۔ ایک عالم دین کا جملہ ہے، ایک بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں، بڑا اچھا جملہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے امام غائب ہیں، کہنے کو تو غائب ہیں، لیکن اگر اسی امام غائب کی یاد اپنے دل میں تم رکھو گے، گویا ایسا ہے امام حاضر ہیں، امام آپ کے سامنے موجود ہیں، امام کو یاد تو کر کے دیکھو۔ اسی طریقے سے شیخ رجب علی خیاط بہت معروف انسان، پیشہ درزی ہے ان کا، لیکن خدا سے اتنا نزدیک، ولی خدا سے اتنا نزدیک کہ ہر وقت امام کی یاد ہے ان کی زبان کے اوپر، اٹھتے بیٹھتے امام کو یاد کرتے ہیں۔
کوئی لمحہ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں، کوئی لمحہ شیخ رجب علی خیاط کا امام کی یاد سے خالی نہیں جاتا ہے، ہمیشہ امام کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ امام کو یاد کر کے روتے جاتے ہیں۔ اور جب بھی شاگرد ان کا بیان کرتے ہیں، جب بھی رجب علی خیاط امام کا نام لینا چاہتے ہیں، اس سے پہلے صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم کا اضافہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ ہم غم ہے ان کا، اور نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو، جب کبھی بھی تم دعا کرو، جب جانماز پر آؤ، دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، تو سب سے پہلے جو دعا تمہاری زبان سے نکلنی چاہیے وہ اپنے زمانے کے امام کے لیے نکلنی چاہیے۔ اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کرو۔ ایسا نہیں ہے امام کو آپ کی دعا کی ضرورت ہے، یہ جو کہا جاتا ہے دعا مانگو، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، مجھے ملے گا، اس کے اثرات آئیں گے۔ جب آپ امام کے لیے دعا کریں گے، امام کا لطف شامل حال ہوگا، امام نگاہ کرم آپ پر کریں گے۔ جب امام کی نگاہ کرم ہو جائے گی تو یقیناً آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ پھر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے، روایت کے مطابق، روایت کے جملے یہ ہیں، جب کوئی مومن روئے زمین پر کرۂ ارض پر جہاں کہیں بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو امام زمانہ آمین کہتے ہیں۔ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ امام کو یاد کریں گے۔ تو بہرحال رجب علی خیاط یہ کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات کہتے تھے، ان کے شاگرد یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے تھے آغا ہمیشہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ہمیں، اور وہ واقعہ جناب داؤد علیہ السلام کا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب داؤد علیہ السلام صحرا سے گزر رہے تھے، پہاڑی علاقہ، وہاں سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ پہاڑ کے ایک ٹکڑے سے مٹی کو اٹھاتی ہے اور اس کو دوسری جانب جا کر ڈال دیتی ہے۔ کافی دیر تک دیکھتے رہے جناب داؤد علیہ السلام، جناب داؤد نبی۔ پھر دوبارہ اس نے یہ کام کیا، جناب داؤد دیکھتے رہے۔ اب جستجو ہوئی کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس سے سوال کروں۔ جناب داؤد کا مقام یہ ہے، جناب سلیمان، جناب داؤد حیوانوں کی زبان جانا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے حیوانوں سے۔ قریب گئے، کہنے لگے یہ جو تم کام کر رہی ہو، یہاں سے مٹی اٹھا رہی ہو، اٹھا کر وہاں پر ڈال رہی ہو، آخر کیا ماجرا ہے؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کر رہی ہو؟ چیونٹی نے کہا کہ میرا ایک معشوق ہے۔ دیکھیے بیان کیا ہو رہا ہے کہ امام کی یاد آپ اپنے دل میں رکھیں گے، گویا امام کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک منتظر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک منتظر کا عمل کیسا ہونا چاہیے وقت کے امام کی نسبت؟ قریب گئے، پوچھا، کہا کہ میرا ایک معشوق ہے، اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں تم سے اس وقت مل سکتا ہوں، میرا وصال تمہیں اس وقت نصیب ہوگا کہ جب تم یہ کام کر کے دکھاؤ، یہاں سے مٹی اٹھاؤ اور مٹی اٹھا کر وہاں پر جا کر ڈال دو۔ اب جناب داؤد نے جب سنا، اور چیونٹی کی وہ کیفیت، کوانٹٹی آپ دیکھیے، چیونٹی کی حجم دیکھیے اس کا کتنی چھوٹی ہوا کرتی ہے۔ جناب داؤد مسکرانے لگے، مسکرا کر ایک جملہ کہا چیونٹی کو، تم تو خود اتنی چھوٹی سی ہو، تم اپنے قد کو دیکھو، اپنی کیفیت کو دیکھو، اور تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہوگی، یہ کام کرتے کرتے تمہاری عمر تلف ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب چیونٹی نے ایک بڑا عجیب و غریب جملہ جناب داؤد کو کہا کہ مجھے معلوم ہے میری عمر کم ہے، میں بہت چھوٹی سی ہوں، میری عمر اس میں تمام ہو جائے گی، یہاں سے مٹی ڈالوں وہاں لے کر جاؤں، وہاں سے اٹھاؤں یہاں لاؤں، یہاں سے اٹھاؤں وہاں پر ڈالوں، میری عمر چلی جائے گی، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ جو کام میں کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے، میرے معشوق نے شرط رکھی ہے، میں اگر مر بھی گئی تو کم از کم اپنے معشوق کی محبت میں تو جاؤں گی، کم از کم اس کو گلہ تو نہیں ہوگا کہ میں کچھ کر کے نہیں گئی۔ تو عزیزان گرامی، جو جس کا معشوق ہوا کرتا ہے، جو جس کا محبوب ہوا کرتا ہے، اس کی محبت میں کم از کم انسان کوشش تو کر سکتا ہے۔ گو کہ ہماری عمر اتنی نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، 50 60 سال 70 سال بعد ہر انسان کو جانا ہے، کوئی دیر سے جائے گا، کوئی جلدی جائے گا، لیکن جو زمانے غیبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک منتظر کی حیثیت سے، تو ہماری جو ایک ذمہ داری ہونی چاہیے وہ کم از کم کوشش کر کے ہم امام کے دل کو تو خوش کر سکتے ہیں، امام کو راضی تو کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بس یہی کوشش کرنی چاہیے کہ زمانے غیبت میں
امام وقت کی یاد کو لمحہ لمحہ اٹھتے بیٹھتے ہم اپنے دل میں رکھیں، اور مختلف طریقے ہیں اس کے، مختلف اوقات اس کے بیان کیے گئے ہیں، مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کے ذریعے سے امام کو یاد کیا جاتا ہے۔ زیارت آل یاسین ہے، دعائے عہد ہے، صلوات کی تسبیح ہے، ذکر صلوات کو آپ ہدیہ کریں امام زمانہ کو، امام کی یاد کر رہے ہیں۔ جب امام کے پاس ہدیہ پہنچے گا یقیناً امام خوش ہوں گے۔ زیارت آل یاسین پڑھ کر آپ امام کو ہدیہ کریں گے۔ خاص وقت میں زیارت آل یاسین اگر کوئی پڑھے، خود امام وقت کا جملہ ہے، جب کبھی بھی تمہاری حاجت ہو تو ہمیں اس زیارت کے ذریعے سے وسیلہ بنانا خدا کی بارگاہ میں، تمہاری دعا کو خدا مستجاب کرے گا۔ تو ایک یہ چیز امام کی یاد کو رکھنا، یہ ایک منتظر کی کیفیت ہونی چاہیے، ایک ذمہ داری ہے ایک منتظر کی جو انتظار کرنے والا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اپنے حقوق کو ادا کرنا۔ آپ کی گردن پر جو حقوق ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو گویا آپ نے مولا کے ساتھ تجدید عہد کیا ہے، اپنے پیمان پر باقی ہیں آپ۔ حقوق کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے حقوق ہیں، واجبات ہیں آپ کے ذمے۔ ان میں سے ایک حق جو آپ کی گردن پر امام کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ وہ خمس کی ادائیگی، خمس ادا کرنا۔ سب سے بڑی عبادت بھی اس کو کہا گیا ہے، اور سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا واجب، اور سب سے بڑی بات امام کا حق ہے، یہ واجب حق ہے جو آپ کی گردن پر ہے۔ امام خود کہتے ہیں اگر اپنے مال میں برکت چاہتے ہو، 8ویں سرکار امام رضا بیان کرتے ہیں کہ یہ خمس جو ہے اس کے ذریعے سے ہمارے عیال کی مدد ہوتی ہے۔ امام کے عیال کون ہیں؟ خود امام کے بچوں کو نیاز ہے، ضرورت ہے؟ نہیں، جو فقیر ہیں، جو نادار ہیں، یہ امام کے عیال میں سے ہیں۔ امام کہتے ہیں یہ جو خمس تم ادا کرتے ہو اس کے ذریعے سے ہمارے عیال کی مدد ہوتی ہے، خمس نکالا کرو، اس کی ادائیگی کیا کرو، پائبند رہو۔ گویا آپ نے اس کے ذریعے سے امام کے ساتھ تجدید عہد کیا ہے۔ اور خود وقت کا امام، واقعات ملتے ہیں، حاج علی بغدادی مفات الجنان میں بڑا مشہور واقعہ ہے ان کا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ اپنا خمس ادا کر کے آ رہے تھے، جناب شیخ انصاری ان کے مرجع تقلید تھے۔ خمس ادا کر کے واپس جب پلٹ رہے تھے، راستے میں ان کا نام لے کر کسی نے آواز دی، پیچھے مڑ کر دیکھا، نام لے کر تعجب کرنے لگے، میرا نام یہاں پر کون لے رہا ہے؟ دیکھا کہ ایک بڑا وجیح انسان، ابوہت والا انسان، چہرے پر روب و جلال ہے، ایک نور ساطع ہو رہا ہے اس کے چہرے سے۔ کہا کہ حاج علی بغدادی کہاں پر جا رہے ہو؟ کہنے لگے اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہا کہ آج شب جمعہ ہے، آؤ ہمارے ساتھ زیارت پر چلو، آج میں تمہاری گواہی دوں گا کہ آج تم نے ہمارا حق ادا کیا ہے، یہ ہمارے سچے شیعوں میں سے ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام کہہ رہا ہے، وقت کا امام حاضر تھا۔ گویا خمس کی ادائیگی، خمس کو ادا کرنا امام کے دل کو خوش کرنا ہے۔ گویا آپ نے تجدید عہد امام کے ساتھ کیا ہے، امام خوش ہوتے ہیں۔ ایک یہ چیز ہے تجدید عہد۔ ایک آخری چیز بیان کر کے آپ کی زحمت ہے تمام، ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اور جو چیز تجدید عہد کے ذیل میں آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے امام کے ساتھ آپ اپنے عہد کو تجدید کرتے ہیں، تازہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بہت اہم چیز ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، اور روایات کہتی ہیں، خود معصومین کی سیرت بھی اگر اٹھا کر دیکھیا، معصومین کی سیرت میں ملتا ہے امام کا سارا ہم و غم یہ تھا، تمام معصومین کا، اور آج تک یہ فیض عام جاری ہے۔ امام وقت بھی یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے پاس گئے ہیں امام وقت، امام زمانہ، مدد کیے لوگوں کی جا کر۔ چھٹے امام کا زمانہ آپ دیکھیے، امام علی کا زمانہ آپ دیکھیے، چوتھے امام کا زمانہ آپ دیکھیے، امام نے جو سب سے زیادہ کام کر کے دکھایا ہے وہ کیا کیا ہے، اور توصیہ بھی کیا ہے، ہمیں وصیتیں بھی کی ہیں، روایات موجود ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری حاجت پوری ہو تو نیت کرو کہ کچھ غریبوں کو، ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا،
ہر طریقے سے، جس طریقے سے آپ کام آ سکتے ہیں. یہ بھی تجدید عہد ہے امام وقت کے ساتھ. ایک منتظر کا وظیفہ ہی ہے. صرف اپنے لیے کام کرنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، ہر انسان اپنے لیے کام کرتا ہے. امام معصوم کی سیرت سے بھی واضح ہوتا ہے، امام بیان کرتے ہیں دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کے کام آؤ. اور خصوصاً جن کا کوئی نہیں ہے، جو فقیر ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کے کام آئیے. خدا آپ کے کام آئے گا، امام آپ کے کام آئیں گے. حضران گرامی، بڑا عجیب یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ آپ خصوصاً سادات کرام کی مدد کیجئے، جو غریب سادات ہیں. امام وقت اس کا اجر آپ کو دیں گے. خدا آپ کو اجر دے، امام وقت آپ کو اجر دے، ایک ہی بات ہے. خدا نے اختیار دیا امام وقت کو. امام جب دیکھتے ہیں، امام کا دل خوش ہوتا ہے کہ سادات کرام کی مدد کر رہے ہیں، جو غریب سادات ہیں، ان کی جب مدد ہوتی ہے، امام آپ کی مدد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ شخص عبداللہ بن مبارک کوفہ کا رہنے والا ہے، ہر سال حج پہ جایا کرتا تھا. اب اس سال جب حج پہ جانے والا ہے، کچھ ہیرے جواہرات، کچھ سونا وغیرہ بیچنے کے لیے یہ بازار گیا تاکہ اس سے اونٹ خریدے اور اونٹ پر حج پہ جائے، کیونکہ اونٹ پر جایا جاتا تھا. پہلے زمانے میں سواریاں نہیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ اونٹ خریدنے کی غرض سے گیا سونا بیچنے، جواہرات بیچنے، تاکہ جو رقم آئے اس کے بدلے میں اونٹ خرید سکے اور اس پر بیٹھ کر حج پہ جائے، خانہ خدا کی زیارت کرنے جائے. اب یہ تلا اور جواہرات بیچ رہا تھا. اس نے کیا دیکھا کہ خاتون ہے، وہ کچرے سے کچھ کھانا جمع کر رہی ہے. اس میں مری ہوئی مرغابی موجود ہے، مری ہوئی مرغابی. اب انہوں نے جب دیکھا، بہرحال ان کو بڑا برا لگا. یہ قریب گئے، کہنے لگے مردار کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ تم مردار کیوں اٹھا رہی ہو؟ اس خاتون نے ان کی طرف دیکھا، کہا کہ جو چیز تم سے مربوط نہیں ہے، جس چیز کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو مجھے کیوں روک رہے ہو؟ کہا کہ مردار کھانا حرام ہے، کیوں کھا رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے ذرا یہ بتاؤ، جس کے بچے بھوکے گھر پر سو رہے ہو، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ کیا کرے؟ اور حالت اضطراری میں شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کی جان پر لالے پڑ رہے ہو، آپ کی جان پر پڑی ہو، آپ مرنے والے ہو، شریعت کہتی ہے مردار بھی کھا سکتے ہیں. یہاں پر شریعت اجازت دیتی ہے. تو اس خاتون نے جواب دیا، کہا کہ میرے بچے گھر پہ بھوکے ہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے جو اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکوں. عزیزان گرامی، جب عبداللہ بن مبارک نے یہ سنا تو دل پسیج گیا، دل تڑپنے لگا. اب جو حج پر جانے کا ارادہ تھا، توجہ کیجیے آپ، اب جب حج پہ جانے کا جو انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا، اس کو پوسٹ پون کیا. کہا کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا. ساری رقم اس سادات کو دے دی. وہ سادات تھی، سیدہ تھی. اس نے یہ کہا کہ میں فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں. جیسے ہی انہوں نے سنا تو ساری رقم، وہ سارے ہیرے جواہرات بیچ کر جو رقم حاصل ہوئی تھی، جو رقم ان کے ہاتھ میں آئی تھی، وہ ساری رقم اس خاتون کو دے دی. کس احترام میں؟ سادات میں سے تھی، فاطمہ کی اولاد میں سے تھی. اور اس کا اجر کیا ملا تھا آپ دیکھیے گا. اب یہ دے کر گئے، حج پہ جانا تھا، ذہن میں رکھیے گا. یہ چلی گئی، بہرحال دل خوش ہوا اس کا. اب جو لوگ ان کے ساتھ حج پر جانے والے تھے، وہ حج کر کے واپس پلٹ کر آئے. بہرحال سب لوگ جمع ہوئے. اب تمام لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، بھائی واہ ماشاءاللہ حج کر کے آ گیا. اب وہ جو ایک گروہ حج پر گیا تھا، جو ان کے ساتھ جانے والا تھا، وہ جب ان سے ملا تو کہنے لگے ہم نے تمہیں فلاں مقام پر دیکھا تھا، تم وہاں پر کھڑے تھے، تم عرفات میں کھڑے تھے، تم مینا میں کھڑے تھے. اب یہ تعجب کر رہے ہیں، میں تو حج پر نہیں گیا، مجھے کہاں پر دیکھ لیا انہوں نے؟ میں نے تو حج ہی نہیں کیا اس سال. عزیزان گرامی، اس رات کو یہ سوئے، خواب میں رسول خدا کی زیارت ہوئی. رسول خدا کو دیکھا. رسول خدا نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک، تم نے میری بیٹی کی اولاد میں سے ایک سیدہ کی مدد کی تھی، اس کی وجہ سے حج کو ترک کیا تھا، اس سے ہمارا دل بہت خوش ہوا. تو ہم نے ایک شخص کو مأمور کیا جو تمہاری شکل میں تھا، وہ تمہاری طرف سے حج کرنے گیا تھا. اور نہ صرف یہ، اس کے بعد رسول خدا کہتے ہیں کہ قیامت تک چاہے تم حج پر جاؤ نہ جاؤ، وہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا اور تمہارا حج قبول ہوتا رہے گا.
تو لوگوں کی مدد کریں آپ، امام کا دل خوش ہوتا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ سادات کرام کی مدد کیجئے، خصوصاً ویسے تو ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے، لیکن روایات میں بھی ملتا ہے کہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے سادات ہیں، ان کی اگر مدد کی جائے گی، یقیناً خدا آپ کی مدد کرے گا، امام آپ کی مدد کو پہنچیں گے۔ جب کبھی امام کو پکاریں گے، نہیں ہو سکتا کہ آپ سادات کی مدد کریں اور امام آپ کی مدد نہ کریں۔ بس عزادارو، بس ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ امام کی یاد کو اپنے دل میں رکھیں، تجدید عہد، امام کے ساتھ عہد کرتے رہیں۔ اور خود دعا عہد میں بھی جملہ ملتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں کہ پروردگار میں اپنے عہد کو آج کی صبح، آج کے دن میں تجدید میں لا رہا ہوں، تازہ کر رہا ہوں، اور یہ جو بیعت میری گردن پر ہے، یہ جو عقد، یہ جو پیمان میں نے باندھا تھا، اس پر انشاءاللہ باقی رہوں گا۔ آپ عہد کرتے ہیں دعا عہد کے اندر، تو آج بھی یہاں پر ہم بیٹھ کر عہد کرتے ہیں کہ امام کو یاد کریں گے۔ جس طریقے سے امام کو یاد کریں، آپ جتنا ہو سکے، سلام کر سکتے ہیں سلام کیجیے، آپ جتنا جس سے ہو سکے، جو جس کا وظیفہ بنتا ہے، جتنی طاقت ہے اس کے اندر، آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں امام کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس کے اثرات آپ دیکھیں کہ امام آپ کی کس طرح کام آتے ہیں۔ بس عزادارو، زحمت آپ کی تمام۔ آج شب 13 صفر، کل جو شہادت کا دن ہے وہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ عزادارو، سمجھ نہیں آتا کہ اس شہزادی کے مصائب کہاں سے شروع کیے جائیں اور کہاں پر ختم کیے جائیں۔ 4 سال کی بچی ہے اور ظلم اتنے ڈھائے گئے ہیں۔ تصور کیجئے، جو 4 سال کی بچی یا بچہ ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی بڑا انسان تماچا لگائے گا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ منہ چھوٹا ہو اور ہاتھ بڑا ہو، جب تماچا لگتا ہوگا تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ عزادارو، مجھے نہیں معلوم، یہ سکینہ بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا گزرا، کس طریقے سے مظالم ڈھائے گئے میری شہزادی کے اوپر۔ عزادارو، اس شہزادی پر بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ عزادارو، جب بابا کی شہادت ہو گئی ہے، شام غریبہ جب آئی ہے، شام غریبہ میں مظالم ڈھائے گئے۔ جب اپنے بابا کے لاشے پر یہ بچی پہنچی ہے، اس بچی کو جب جدا کیا گیا ہے، کس طریقے سے جدا کیا گیا؟ عزادارو، آرام سے جدا نہیں کیا گیا، تماچے مار کر، تازیانے مار کر سکینہ کو جدا کیا گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ بچی مسلسل ظلم سہتی رہی ہے۔ اب جب اسیر ہو کے کاروان جا رہا ہے، عزادارو، ایک موقع وہ آیا، اب تمام بیویاں سوار ہوئی ہیں، اپنی اپنی سواری پر موجود ہیں۔ اب شمر ملعون نے ہر ایک بچے کو اس کی ماں کے ساتھ دیا، ان کی آغوش میں رکھا، لیکن واحد سکینہ تھی۔ جناب سکینہ کو شمر نے علیحدہ سواری پر سوار کرایا۔ جناب زینب کہتی رہی، اے شمر، بچی چھوٹی ہے، دیکھ بچی گر جائے گی، اس کو میرے ساتھ بٹھا دے۔ لیکن شمر کہتا ہے کہ زینب، بچی نہیں گرے گی۔ عزادارو، یہ کاروان چلتا گیا، سکینہ کو علیحدہ سواری پر سوار کیا گیا۔ اب یہ کاروان چل رہا ہے، ایک موقع وہ آیا کہ ایک مرتبہ کاروان رکا۔ پوچھا گیا کاروان کیوں رکا ہے؟ معلوم ہوا کہ ایک بچی اونٹ سے نیچے گر گئی ہے۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا، اب بچی کو ڈھونڈنے نکلی ہے تو کیا دیکھا؟ ایک معظمہ اپنی آغوش میں سکینہ کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ زینب کبریٰ نے پوچھا، ہے معظمہ تو کون ہے؟ وہ معظمہ کہتی ہے، اے بیٹی زینب، کیا مجھے نہیں پہچانا؟ میں تیری ماں سیدہ زہرا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، بچی کو لیا، اب کاروان چلنے لگا۔ زینب نے کہا، شمر، میں نہ کہتی تھی، یہ بچی چھوٹی ہے، گر جائے گی۔ عزادارو، شمر کہتا ہے، زینب، اب یہ بچی نہیں گرے گی، میں ایک بندوبست کروں گا۔ عزادارو، کیا کیا ہوگا؟ جو بندوبست کیا گیا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ عزادارو، کیا کیا اس نے؟ اب سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر لٹایا، ایک رسی کو منگوایا گیا، رسی سے سکینہ کو باندھنا شروع کیا۔
عزادارو یہ بچی اسی طریقے سے زندان شام جب پہنچی ہے، اس بچی کے بدن سے خون جاری تھا، کرتا خون سے بھرا ہوا تھا۔ ایک موقع وہ آیا، آخری جملہ عزادارو، ایک موقع وہ آیا، یہ بچی جب زندان میں سوئی ہے، ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھی ہے، کہتی ہے اے بھیا سجاد، اے پھوپھی اماں، میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، آج بابا اکیلے نہیں آئے تھے، دادی زہرا بھی ساتھ تھی۔ ایک مرتبہ یہ بچی روتی جاتی ہے، جب رونے کی آواز یزید کے کانوں میں گئی ہے، عزادارو یزید کہتا ہے، اپنی کنیزوں کو بلا کر کہتا ہے اے کنیزوں یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ کنیزیں کہتی ہیں اس بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اپنے بابا کو مانگتی ہے۔ یزید نے کہا یہ جو سر حسین رکھا ہے یہ بچی کو جا کر دے دو، خاموش ہو جائے گی۔ عزادارو یہ کنیزیں ایک تھال میں سر حسین کو رکھ کر اس پر کپڑا ڈال کے زندان کی طرف آئی ہے۔ جب سکینہ نے دیکھا کہ کنیزیں ایک تھال میں کچھ لے کر آ رہی ہے، سکینہ کہتی ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا کو لا دو، میں بابا چاہتی ہوں۔ عزادارو آخری جملہ، عزادارو جب نزدیک آئی ہیں کنیزیں، سکینہ نے کیا دیکھا؟ وہ کھانا تو نہ تھا، وہ سر حسین تھا۔ اب سکینہ نے بیان کرنا شروع کی ہے، اے بابا آپ کے بعد بڑے مظالم ڈھائے، اے بابا شمر نے بڑے درے لگائے، بڑے تماچے لگائے ہیں۔ عزادارو اب بچی روتے روتے خاموش ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، سید سجاد نے سکینہ کا شانہ ہلایا، سکینہ اٹھو، سکینہ جواب نہیں دے رہی ہے۔ پھر دوبارہ ہلایا، کہا کہ سکینہ جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ عزادارو ایک موقع وہ آیا، سید سجاد سمجھ گئے میری بہن سکینہ رخصت ہو چکی ہے۔ سید سجاد نے اپنی پھوپھی کو دیکھا، کہا کہ پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ۔ پروردگار اس خلیل کی عبادت کو قبول فرما، پروردگار ان آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے پروردگار جتنے مریض ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار امام کی یاد زیادہ سے زیادہ ہمیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے وظیفوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے پروردگار یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اپنی آخری حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم فائدہ بنت نذیر بند علی، مرحومہ دلشاد بنت حاجی محمد کرم علی، مرحوم حسن علی ابن لدھا بھائی، مرحومہ زینب بھائی رتنی ڈوسا، مرحوم ابراہیم بھائی ابن حسن علی بند علی، مرحومہ خدیجہ بھائی بنت حسن علی بند علی، مرحومہ رخسانہ بنت حسن علی بند علی، مرحومہ شاہد نانجیانی ابن سلطان نانجیانی بند علی خاندان کے تمام مرحومین اور اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی التماس اور اس کو ان تمام مرحومین کو اصال فرما دیجیے۔
حسین یا حسین